بریگیڈیئر حارث نواز صاحب، یہ اب ہم ڈرم بیٹ کر رہے ہیں، سال ہا سال گزر گئے، 77 سال بلیک ڈے منا رہے ہیں، کسی کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگ رہی، وجہ کیا ہے؟ دیکھیں زمین بات یہ ہے کہ ابھی آپ ان سے بات کر رہے تھے، یہ کشمیر کے منسٹر بھی ہیں. I just wanted to ask him a question what you have سر done تو it. you should have, sir. I'm sorry, sir. I should have, like, you know. آپ کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ آپ اتنی بڑی اس امپورٹنٹ اپوائنٹمنٹ کے اوپر ہیں جو کشمیر کمیٹی ہوتی تھی. ویئر از دیٹ کشمیر کمیٹی اینڈ وٹ یہ ابھی جو امور کشمیر کے منسٹر انہوں نے کیا کیا ہے؟ جبکہ انڈیا نے، آپ کو یاد ہے کہ یہ جس وقت یہ انڈیا گیا، بھاگتا ہوا گیا تھا، نہرو جب آپ گئے تھے یونائٹڈ نیشن میں روتے ہوئے کہ خدا کے لیے بتائیں کشمیر جا رہے ہیں، ہم حق خودارادیت بھی دیں گے، پلیبسائٹ بھی کریں گے، جو ریکوائرمنٹ پوری کریں گے، اور وی ایکسیپٹ کہ یونائٹڈ نیشن کا ڈسپیوٹ ہے اور اس کو ریزالو. اس کے بعد یونائٹڈ نیشن کی آبزرور گروپ آج تک پوری لائن آف کنٹرول کے پوسٹڈ ہے. اس سے اندازہ لگائیں کہ ریمین ڈسپیوٹڈ آن یہ جنیوا کنونشن کے اوپر اور یونائٹڈ نیشن کے اوپر. بات یہ ہے کہ اس کے بعد انہوں نے کہا جی تاشقند میں ہوگا، بائلیٹرل ایشو ہو گیا، چلیں جی ڈسکس کر رہے تھے. ہاؤ کین یو یونیلیٹری آپ کہتے ہیں جی 370 کو آپ نے ختم کر دیا، آپ نے 35A ختم کر دیا، آپ نے جا کے وہاں کے اب جو اپنے یونین فلیگ لگا دیا، آپ نے تمام لوگوں کو، پولیٹیکل پارٹیز کو آپ نے اریسٹ کر لیا، بلیک آؤٹ کر دیا، کرفیو لگا دیا. دنیا میں کہیں اتنا نہیں ہوا کہ 1 کروڑ لوگوں کے اوپر لگا، اور انٹرنیٹ بند، آل بند، ان کے جتنے آرچرڈ سے باغات وہ ریز کر دیے، جوان لوگوں کو پکڑ کے آگرہ بہار جیل میں بند کر دیا، کاروبار تباہ کر دیے، بوڑھے بچے بوڑھوں کو، جو عورتوں جس طرح شہید کیا. علی گیلانی کو 90 سال کے شہید مرنے کے بعد ان کی باڈی کو چھین کے لے گئے. یہ انہوں نے ظلم کی انتہا کر دی. بٹ دا اونلی تھنگ از، پلیز ریمبر، کشمیریوں کے لیے پاکستان ان کی آواز ہے. پاکستان ہیز ٹو ٹیک اسٹینڈ، اور ہم کبھی کمپرومائز نہیں کر سکتے. انڈیا کیا چاہتا ہے؟ بالکل کہتا ہے بات کریں، آپ ٹریڈ پہ بات کریں، آپ یہ جو سر کریک کی سیاچن میں بات کریں، آپ بارڈر ڈسپیوٹ بات کریں، بٹ وی ول ناٹ ٹاک اباؤٹ کشمیر بیکاز یہ ہم نے اس پہ قبضہ کے لیے، ہمارا حق ہے اس کے اوپر. آپ ان سے کیا مذاکرات کریں گے؟ اگر آج ان سے مذاکرات ہم کرتے ہیں، بریگیڈیئر صاحب، اٹس ناٹ پاکستان، انٹرنیشنل آبزرورز بتاتے ہیں کہ جی 3000 کشمیریوں پر 1 ڈاکٹر ہے اور 7 کشمیریوں پر 1 فوجی ہے. آپ تعداد دیکھیں، یہ انٹرنیشنل آبزرورز بتاتے ہیں، اور اس سے واضح ہوتا ہے کہ کتنی اگریشن ہے وہاں پہ. اگریشن کیا جی؟ ظلم و بربریت ہے. اور پھر فوج ان کی انٹرینڈ ہے، ان پروفیشنل ہے. آپ کے سامنے وہ کشمیری نوجوان ان کو مارتے ہیں، ڈرپوک قوم ہے، یہ لڑاکا نہیں ہے. اس کے بعد صرف یہ دہشت پھیلا کے، ہومن شیلڈ کر کے فوج بیچاروں کشمیریوں کو، یہ اس طرح کرفیو لگا کے ظلم کر کے انہوں نے دبایا ہوا ان کو. بٹ یاد رکھیں، جتنا آپ کسی کو دباتے ہیں نا، اتنی پاور سے وہ دوبارہ باؤنس بیک کرتا ہے. برہان وانی کی مثال ہے، ابھی آپ کے سامنے ان کے لوگ مارے گئے ہیں. ایشو یہ ہے کہ دنیا بے حس ہے. یہ ڈول پر ان کے ڈبل سٹینڈرڈ ہیں. یونائٹڈ نیشن از لاسٹ. آپ پیلسٹائن میں کیا ہوا، لیبنان میں کیا ہو رہا ہے، ایران میں آ کے وہ مار رہے ہیں. آپ کے سامنے کشمیر میں کیا ہو رہا ہے. ویئر از ہیومن رائٹس آرگنائزیشن؟ پاکستان میں ایک ٹیررسٹ کو سزائے موت ہوتی ہے، سارے کھڑے ہو جاتے ہیں اینڈ نو بڈی از ٹاکنگ اباؤٹ اٹ. ہماری اپنی کمزوری، میں نے مثال دی کشمیر کمیٹی اور کشمیر کے منسٹر، what they have done it, they have to make a dossier. ہماری آج آیا بلیک ڈے، پھر 5 فروری کو آئے گا ایک اور ڈے آئے گا، پھر 5 اگست کو آئے گا جو ریووک کیا تھا، and after 2 weeks we forget. We have to have a continuous proactive policy diplomacy for our office کو. کشمیر کمیٹی اینڈ وزارت کشمیر جو ہے اس کو پرو ایکٹیو رول پلے کرنا چاہیے، اور تبھی تاکہ جا کے ہم دنیا کو یہ دکھا سکیں گے. لیکن یقیناً اب ہم کوشش کریں گے کہ رانا قاسم نون صاحب کو کہیں کہ ذرا مزید ایکٹیو ہو جائیں. وہ کشمیر کمیٹی کو ہیڈ کر رہے ہیں پارلیمنٹ میں. بریگیڈیئر صاحب، اب ایک اور معاملہ بڑا سنگین ہوتا جا رہا ہے. 12 مرتبہ آپ سے اس پر ڈسکشن ہوئی ہے، لیکن پچھلے کچھ عرصے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ دہشت گردی دوبارہ سر اٹھا رہی ہے. کل ہی ہمارے جو ہیں وہ فتنہ الخوارج نے ڈیرہ اسماعیل پر میں FC چیک پوسٹ پر حملہ کیا، اور ہمارے 10 جوان وطن پر قربان ہو گئے. اور اب یہ چیزیں ہم دنیا بھی دیکھ رہی ہے کہ ہم نے جس طرح فرنٹ لائن پر آ کر وار آن ٹیرر کے اوپر ہم لڑے ہیں،
تو لیکن پھر یہ دوبارہ کس طرح، مطلب اس کو کیا، اس کا اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے؟ پہلے کہتے ہیں کہ جی بیٹھ کے بات کریں گے، تو پھر وہ بھی نہیں پھر ہوتی. پھر ہم افغانستان کو، کابل کو کہتے ہیں کہ اس میں روک تھام کرے، وہ بھی نہیں ہوتا. دیکھیں ضمیر بات یہ ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر نے بارہا کہا ہے کہ پوری پاکستان کی مسلح افواج ول کیپ فائٹنگ اگینسٹ ٹیررزم، اور ہم دہشت گردوں کو مارتے رہیں گے، بٹ مارتے رہیں گے، پیچھے سے آتے رہیں گے، آپ شہادتیں دیتے رہیں گے جو دے رہے ہیں. آپ کے سامنے ینگ کیڈٹ، ینگ بالکل بھی ایک فلاس بالکل مسجد میں اٹیک پہ، جی اس بالکل. بچے کو دیکھیں اس نے کس طریقے سے یہ پاکستان آرمی کی بہادری کی انگن مثالیں ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ جب تک پوری قوم نہیں ہوگی، جس میں ایسے یہ عزم استحکام کی جو بات کی چیف آرمی صاحب نے، خدا کے لیے جب پی ٹی آئی، یہ کے پی کے میں یہ ہو رہا ہے، نہ پی ٹی آئی اس کو سپورٹ کر رہی ہے، نہ اے این پی کر رہی ہے، نہ مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کر رہی ہے. ہاؤ ڈو یو سکسیڈ؟ اور بلوچستان میں آپ کے سامنے کیا ہو رہا ہے؟ all resources they have to be pooled up. whole nation کی element of national power جو ہم کہتے ہیں نا، everybody has to unite behind armed forces. ان کو ریسورسز دیں، نائٹ فائٹنگ کیپیبلٹی دیں. امریکن جاتے ہوئے لیٹسٹ ویپن ایمونیشن، وہ نائٹ چھوڑ فیلڈ گئے. ڈیوائسز چھوڑ کے گئے ہیں. وہ آپ کی پرابلم ہو رہی ہے. پھر افغانستان سے کس نے بات کرنی ہے؟ حکومت نے بات کرنی ہے. امریکن سے جو گن ڈال کے گئے، امریکن وہاں پر جو یہ چھوڑ کے گئے ہیں فتنہ، اس کو ان سے بات کرنے کی ضرورت ہے، یورپین یونین سے بات کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں رشیا اور چائنا کو اور ایران کو، پاکستان کو مل کے اس کو ریزالو کرنا ہے. ایس سی او کا مقصد یہی ہے، جب تک سیکورٹی انوائرمنٹ بہتر نہیں ہوگی، بزنس فرینڈلی انوائرمنٹ نہیں ہوگی، کنیکٹیوٹی تھرو افغانستان، بلوچستان اور گوادر کو نہیں، ہاؤ کین یو ہیو پروگرس اکنامک پروسیس؟ بریگیڈیئر صاحب اس لیے اس کے لیے بیٹھے ہیں. صحیح. بریگیڈیئر صاحب ایک چیز جو میں جاننا چاہوں گا کہ ایک ٹائم آتا ہے جس کو سپرنگ آفینسو کہتے ہیں، اور اس سے پہلے جو بھی متاثر ہو سکتے ہیں دہشت گردوں سے، وہ ان سے بیٹھ کر کوئی بات کر لیتے ہیں یا ان کو پیسہ دے دیتے ہیں. تو یہ بھی کچھ ہوتا ہے ایسے ہے کہ جناب مطلب ہمیں ڈسٹرب نہیں کرو؟ اور سر دیکھیں زمین بات یہ ہے کہ دس از پاسبل اونلی جب آپ کے وہ آئین اور قانون کو مانیں، ہتھیار ڈالیں، ریٹ آف گورنمنٹ کو مانیں، اینڈ ڈونٹ نیگوشیٹ، نو ایشو. بٹ اگر آپ ہمارے لوگوں کو مار رہے ہیں، شہید کر رہے ہیں، دین وی ول ناٹ ایکسپٹ اٹ، دین وی ول فائٹ. نوبڈی کین چیلنج اٹ آف دی گورنمنٹ. آپ وہ کہیں نہیں ہم قانون آئین کو مانتے ہیں، ہم ہتھیار ڈالتے ہیں، آئیں بات کریں، وی آر ریڈی. لاسٹ ٹائم کیا ہوا دیکھیں کتنا ٹائم کرے، کتنا اندر آ گئے، ایک اور ایشو نیا بنا دیا. سو یہی ہم بلوچستان میں کہتے ہیں. بات یہ کہ پولیٹیکل نیشنل پارٹی جو ہیں، ایون بلوچستان کی جو ہیں، آپ ان سے مذاکرات کریں، لیکن اسلام آباد بیٹھ کے نہیں کر سکتے. آل ٹیم ہیو ٹو گو ٹو کوئٹہ. وہاں جا کے عبد المالک ایسے جو ماڈریٹ پولیٹیکل نیشنل پارٹی لیڈرز ہیں، ان سے مذاکرات کریں. اس کے بعد پھر ان سے مذاکرات، ان کے دیکھیں تحفظات کیا ہیں، ان کو مین سٹریم میں لے کر آئیں، تب بات بنے گی. اس لیے اس وقت لڑائی پڑی، لیکن پوری فوج، پوری عوام، پوری حکومت تیار نہیں ہوئی، جس میں میں کہتا ہوں حکومت، فائنانس منسٹری، اس کے بعد آپ کی یہ اس کے جتنے ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن، اسٹیٹ بینک آف پاکستان، ایف بی آر، ایوری بڈی ان لیگل اسپیکٹرم کو بند کریں. جب تک فلو آف منی جو اٹینڈڈ نہیں بند ہو رہی ہوگی، یہ نہیں مسئلہ ختم ہوگا. اس لیے سب کو بیٹھ کے، اور ویسے پولیٹیکل لیڈرز کو، سیکورٹی فورسز کو بریف کرنا چاہیے ان کیمرہ کے، واٹ از دا سچویشن. فنڈنگ کا افغانستان سائٹ پہ ہو رہی ہے، پیسہ وہاں پہ ان کو دیا جاتا ہے جہاں پہ وہ ٹریننگ کیمپس، ہائیڈ آؤٹس بنائے ہوئے ہیں. سو ہاؤ مینی ٹائم وی ہیو ٹاکڈ، شورم نے انڈیا کے بارے میں، ہم تو بات کرتے، ہم فوج بات کرتی ہے، نوبڈی ہیز ٹاکڈ، وی وانٹ ٹو ہیو بیسٹ ریلیشن ود دیم. وہ آپ بلوچستان میں اوپنلی کہتے ہیں ہم بلوچستان کو علیحدہ کریں گے، ہم اس کو سیپریٹ کریں گے، سیپریٹ اس کو مطلب اوپنلی کہہ رہے ہیں. ہم کشمیر کی بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں. سو وی ہیو ٹو بی انورڈ دیکھیں ہماری پالیسی کیا ہے.